شب برات 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، پوری رات پیشانی مٹی میں رگڑتے رہیں، پھر بھی ان کا رونا قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں اور ان گناہوں سے توبہ بھی نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر بھی اگر دل نہ کانپے تو سمجھ لو دل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ شب برات اللہ کے حضور رونا تب قبول ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کو گناہ مان لے۔ شب برات اللہ کے حضور گرنا تب قبول ہوتا ہے جب انسان اپنی خطاؤں کو خطائیں مان لے، اپنے گناہوں کو گناہ مان لے۔ مگر جو شخص گناہ کو عادت بنا لے، اسے چھوڑنے کا خیال تک نہ کرے، گناہ کو چھوڑنے کا خیال تک نہ کرے، وہ چاہے جتنا رو لے، جتنا گڑ گڑا لے، اس کا رونا صرف آواز رہ جاتا ہے، اس کا رونا فریاد نہیں بنتا۔ کیونکہ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہیں جن کے پیچھے توبہ ہو۔ اللہ کو وہ سجدے بہت محبوب ہیں جس کے بعد گناہوں سے نفرت ہونے لگے۔ اللہ کو وہ سجدے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل خوف یہ نہیں کہ اس رات 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، اصل خوف یہ ہے کہ کہیں ہم انہی 5 لوگوں میں شامل تو نہیں، ہم انہی 5 لوگوں میں کہیں شامل تو نہیں جو روتے بہت ہیں مگر ان کا رونا قبول نہیں ہوتا، مانگتے بہت ہیں مگر ان کا مانگنا ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شب برات کی فضیلت اس قدر گہری ہے کہ اگر انسان ایک لمحے بھی اس پر غور کر لے تو دل خود بخود جھک جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حال جانتا ہے، ان کے دلوں کے بھید دیکھتا ہے، ان کی نیتوں کو پرکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو پرکھتا ہے اور جس کے دل میں سچائی ہو اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عام فرما دیتا ہے، آسمان سے زمین تک مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور بے شمار گنہگار صرف ایک سچی ندامت پر معاف کر دیے جاتے ہیں، بے شمار گنہگار ایک آنسو پر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات آنسوؤں کی آواز نہیں سنی جاتی بلکہ دل کے ٹوٹنے کی گواہی لی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو نے کتنا پڑھا، کتنی عبادت کی، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ تو کتنا بدلا، تیرے اندر انقلاب کتنا آیا، پچھلے گناہوں سے توبہ کی یا نہیں کی، آئندہ گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ شب برات اصل میں عبادت کی رات نہیں، یہ حساب کی رات ہے۔ قسم خدا کی یہ کوئی خاص عبادت کی رات نہیں، یہ حساب کی رات ہے، جہاں گناہ گنے جاتے ہیں، نیت تولی جاتی ہے۔ اس لیے اس رات خاموشی بولتی ہے اور شور بے معانی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ میں اگر میں پچھلے گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کروں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے، ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان سب کی زندگیاں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اللہ کے قریب وہی پہنچا جاتا ہے جو دن رات روتا ہے، اللہ کے قریب وہی پہنچتا ہے جس کا سر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں نا، ان کی کامیابی کا راز عبادت کی کثرت نہیں بلکہ غلطی مان لینا تھی۔ ہم تو گناہ کرتے ہیں پھر گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس کو سچا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا، ٹھیک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کا سبب کشتی نہیں تھی بلکہ صبر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے عبادت نے نہیں بچایا بلکہ دل کی توحید نے بچایا، عبادت نے نہیں بچایا تھا۔ وہ صرف اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے، اس یقین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت عبادت سے نہیں ملا بلکہ اپنے کردار سے ملا۔
یہ سمجھ کر کسی نے یوسف کو تخت پر نہیں بٹھایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ سمجھ کر تخت پر بٹھایا گیا کہ آپ کا کردار کیسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر نے راستہ نہیں چھوڑا بلکہ یقین نے چھوڑا، اللہ پر کامل یقین تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش عبادت سے نہیں ٹلی بلکہ صبر سے ٹلی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک اندھیرے سے نکلے، اس لیے نہیں کہ وہ نبی تھے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مان لیا کہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بلندی کا راز، پرواز کا راز کرامت نہیں بلکہ رحم تھا، خاشیت تھی، اللہ پر پختہ یقین تھا۔ اور پھر میرے کریم نبی کی پوری حیات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کے قریب وہی ہے جس کے دل میں عاجزی ہے، زبان میں نرمی ہے اور عمل میں سچائی ہے، اللہ کے قریب تو وہی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی یہ زندگیاں شب برات کے آئینے میں دیکھیں تو ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ یہ رات عبادت دکھانے کی نہیں بلکہ اندر کا انسان بدلنے کی رات ہے، اور جو اس رات بدل گیا وہی اصل میں کامیاب ہوا۔ میرے محترم بھائیو، اب میں آپ کو تھوڑا سا شب برات کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ بھی اگر سچے دل سے پلٹ آئیں تو پاک ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اور برسوں کی خطائیں ایک لمحے میں معاف ہو جاتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے اس رات کی عظمت بیان کرتے ہوئے امت کو متوجہ کیا کہ یہ رات صرف جاگنے کی نہیں بلکہ یہ رات اللہ کی طرف لوٹ آنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس لیے میرے کریم نبی نے اس رات زیادہ خاموشی اختیار کی، زیادہ استغفار کیا اور اپنی امت کے لیے دل سے دعا کی۔ آپ اس رات یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس نے کتنا پڑھا بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ کون واقعی حقیقت میں بدلا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس رات کو صرف عبادت کی گنتی میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ دل کی اصلاح میں گزارنا چاہیے۔ ہمیں شب برات کو صرف عبادت کی گنتی میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ دل کی اصلاح میں گزارنا چاہیے۔ اپنی زبان کو نرم کریں، دل سے کینہ نکالیں، جن کا حق دبایا وہ واپس کریں، اور اللہ کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ اب ہم گناہ کو شوق نہیں بنائیں گے۔ اگر ہم نے اس رات اپنے اندر کا انسان ٹھیک کر لیا تو شب برات ہمارے لیے نجات کی رات بن جائے گی، اور اگر ہم نے صرف رسم ہی نبھائی تو ڈر ہے کہ یہ عظیم رات بھی ہمارے حق میں گواہ نہ بن جائے۔ شب برات یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں، آنے والے پورے سال کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کس کو صحت ملے گی، کس پر آزمائش آئے گی، کس کے رزق میں وسعت ہوگی اور کس کے رزق میں تنگی آئے گی، کس کی زندگی میں سکون آئے گا اور کس کے حصے میں بے چینی آئے گی، یہ سب اسی رات طے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کی تقدیر لکھی نہیں جاتی بلکہ دہرائی جاتی ہے، یعنی جو بندہ جیسا رہا، جو نیت لے کر جیا، جو گناہ پر اڑا رہا، جو توبہ کی طرف جھکا، اس کے مطابق اس کے فیصلے مضبوط کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات اللہ بندے کی پیشانی نہیں دیکھتا بلکہ دل کا رخ دیکھتا ہے، آنسوں کی مقدار نہیں دیکھتا بلکہ ندامت کی سچائی دیکھتا ہے۔ جو اس رات اللہ کے سامنے جھک کر یہ مان لے کہ میں غلط ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں، اس کے لیے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو ضد پر اڑا رہے اس کے لیے یہی رات حجت بن جاتی ہے۔ اس لیے شب برات کو تقدیر بدلنے کی رات کہا جاتا ہے، مگر صرف اس کے لیے جو خود کو بدلنے پر آمادہ ہو، توبہ کرنے پر آمادہ ہو، ورنہ یہ رات بھی گزر جاتی ہے اور انسان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ رات بھی دوسری راتوں کی طرح گزر جاتی ہے مگر انسان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر تشریف لا کر آواز دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں۔
ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ غفلت کی نیند میں سو جانے والوں، دنیا کے کاموں میں کھو جانے والوں، اپنے رب کو بھول جانے والوں، سن لو، کان کھول کر سن لو، تم اپنے رب کو بھول گئے ہو مگر تمہارا رب تمہیں نہیں بھولا۔ وہ رب جسے تم دن میں ایک بار بھی یاد نہیں کرتے، وہ رب رات کی تنہائی میں تمہیں پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے پہلے آسمان پر آ کر، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے ایسا عطا کر دوں کہ بڑے بڑے بادشاہ اس پر رشک کرنے لگے۔ ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کر آنے والا کہ میں اسے جوڑ دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا کہ میں اس کا بوجھ ہلکا کر دوں۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب بندے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، خود رب بندے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ شرط یہ نہیں کہ بندہ کتنا گنہگار ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ کتنا سچا ہے۔ اس رات اللہ دکھاوے کے آنسو نہیں دیکھتا، وہ دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی آہ کو سنتا ہے، آہ کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں بندہ اگر سچ مچ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو ماضی کے گناہ بھی مستقبل کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ شب برات 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، یہ چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، پوری رات پیشانی مٹی میں رگڑتے رہیں، پھر بھی ان کا رونا قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا مگر ان 5 گنہگاروں کی سفارش نہیں کروں گا۔ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، قسم خدا کی آج بھی ہم سب اسی ایک امید پر جی رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہستی ہماری طرف بس ایک نظر دوڑائے گی، ایک نظر ہم پر ڈال دے گی اور ہم غریبوں کا، ہم گنہگاروں کا کام بن جائے گا۔ کریم نبی کی نظر پڑتے ہی ہماری خطائیں دھل جائیں گی، ہمارے دل ہلکے ہو جائیں گے۔ مگر میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہے اگر اس دن وہ ہستی ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دیکھنا گوارا ہی نہ کرے، بتاؤ تو صحیح اس دن ہم کہاں جائیں گے؟ اگر وہ ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ، خطاؤں میں ڈوبا ہوا گندا چہرہ دیکھنا گوارا ہی نہ کرے، بتاؤ تو صحیح ہم کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم گنہگار ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ پر فخر کرتے ہیں۔ ہم چھپ کر گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کی لذت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم پھسل جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھسلنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلطی کو بھی درست ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے دلیلیں بھی گھڑتے ہیں۔ ہم ضمیر کی خلش کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو گنہگار بندہ برا نہیں لگتا، اللہ کو بدکار بندہ برا نہیں لگتا، اللہ کو وہ بندہ برا لگتا ہے جو گناہ کے بعد بھی بے پرواہ رہے۔ اللہ کو وہ بندہ برا لگتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ سے توبہ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اگر دل میں ندامت ابھی بھی باقی ہے تو راستہ ابھی بھی بند نہیں ہوا، راستہ آج بھی کھلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر۔ تو لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا کر۔ میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ جس ہستی کی ایک نظر نجات کا دروازہ کھول دیتی ہے، وہی ہستی فرما رہی ہے، صحابہ قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا مگر 5 لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سنیا وہ کون سے لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا پہلا وہ شخص جو ساری زندگی شراب پیتا رہا اور پھر شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا، صحابہ گواہ رہنا کل قیامت کے دن محمد اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو ایک لمحے کے لیے غور کرو، یہ گناہ صرف پیالے تک محدود نہیں رہتا، یہ آہستہ آہستہ انسان کی غیرت، حیا اور عقل سب چھین لیتا ہے، انسان کی عزت بھی چھین لیتا ہے، روند دیتا ہے، انسان کی غیرت بھی روند دیتا ہے۔ شرابی کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ارے اس بیٹی کا کیا قصور جس کے لیے لوگ رشتہ مانگنے نہیں آتے؟ اگر کوئی آ بھی جائے تو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہم اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس کا باپ شراب پیتا ہے۔ آئے چاند جیسی خوبصورت بیٹی کی زندگی کو باپ کے نشے نے تباہ کر دیا۔ میرے بھائی کوئی حافظ کی ماں کہلاتی ہے، کوئی قاری کی ماں، کوئی حاجی کی ماں، کوئی غازی کی ماں۔ یہ بتا کہ تیری ماں کس کی ماں ہے؟ اور کہیں وہ شرابی کی ماں تو نہیں، کہیں وہ نشئی کی ماں تو نہیں، کہیں وہ بے نمازی کی ماں تو نہیں۔ اگر آج وہ شرابی کی ماں کہلائی جا رہی ہے تو تیری وجہ سے کہلائی جا رہی ہے۔ یہ نام اس نے خود نہیں چنا، یہ نام تو نے اسے دیا۔ ماں تو وہی تھی جس نے تجھے دودھ پلایا، جس نے تجھے پالا، سجدوں میں تیرے لیے دعائیں مانگی، مگر آج معاشرہ اسے تیرے گناہ کے نام سے پہچانتا ہے، آج معاشرہ اسے تیری شراب کے نام سے پہچانتا ہے کہ یہ شرابی کی ماں ہے۔ سوچ جب لوگ تیرے نام کے ساتھ تیری ماں کو یاد کرتے ہوں گے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی تیری ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوگا کہ یہ شرابی کی ماں ہے، بتا تو صحیح اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے تو میرے کریم نبی نے فرمایا جو شراب پیے گا قیامت کے دن محمد اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دوسرا کون سا شخص ہے؟ یا رسول اللہ دوسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو ساری زندگی ماں باپ کو دکھ دیتا رہا، جو ساری زندگی ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نکالتا رہا، ساری زندگی ماں باپ کو درد دیتا رہا اور پھر ماں باپ سے صلح کیے بغیر مر گیا۔ صحابہ گواہ رہنا محمد قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ وہ ماں جس نے تجھے پہلی بار چلتے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، خوش ہو گئی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، آج وہ ماں تیرے لہجے سے ڈرتی ہے، تیرے سامنے ڈر ڈر کے بات کرتی ہے۔ میرے بھائیو حقیقت تو یہ ہے کہ جب اولاد دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جائے، جب اولاد دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، اور جب اولاد دین کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو پھر اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ماں جس نے تمہیں اپنی گود میں رکھ کر تمہیں ہر خوف سے بچایا، آج وہ ماں تیرے لہجے کے خوف میں جی رہی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب ماں کا بستر خالی ہو جاتا ہے، باپ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تب اولاد کو یاد آتا ہے کہ ایک بار گلے لگانا باقی رہ گیا تھا، ایک بار معافی مانگنا رہ گیا تھا، ایک بار امی آپ ٹھیک ہے نا، ابو آپ ٹھیک ہے نا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بس یہ پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ مگر اس دن نہ ماں سنتی ہے نہ باپ سنتا ہے، اس دن صرف قبر کی مٹی ہوتی ہے اور اولاد کے ہاتھوں میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سونیا تیسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ سفارش نہیں کریں گے؟ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، قیامت کے دن آپ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا صحابہ تیسرا وہ جو اپنی 3 انچ کی پیشانی اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکاتا رہا،
اللہ کے سوا یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکاتا رہا اور جھکاتے جھکاتے بغیر توبہ کے مر گیا۔ صحابہ یاد رکھنا، قیامت کے دن محمد اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، وہ سر جسے صرف رب کائنات کے آگے جھکنا تھا، مگر جب انسان اسے دولت کے آگے جھکا دیتا ہے، کسی طاقتور کے آگے وہ سر جھکا دیتا ہے، کسی منصب، کسی رتبے یا اقتدار کی کرسی کے آگے جھکا دیتا ہے، تو دراصل وہ اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ بات دل میں بٹھا لو، یہ بات دل میں بٹھا لو، پیشانی اگر بچانی ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکاؤ۔ قیمتی سر، قیمتی عزت اگر بچانی ہے تو یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکاؤ، کیونکہ جو سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک گیا، وہ سر قیامت کے دن اللہ کے حضور اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، چوتھا کون سا شخص ہے؟ چوتھا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا، صحابہ، چوتھا شخص ہے رشتے ناتے توڑنے والا، لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بونے والا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کروانے والا۔ یہ وہ بدقسمت شخص ہے، قیامت کے دن محمد سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔